إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر 3 مذہب کے لوگوں نے حکومت کی ہے. مذہب اسلام یعنی مسلمانوں نے، اور یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے. تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دنیا شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے. لیکن جو تاریخ موجود ہے وہ جو قومیں دنیا کے اندر ہیں، ان قوموں کے حساب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تاریخ شروع ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے نبی آئے ہیں، لیکن چونکہ وہ قومیں موجود نہیں، وہ قومیں کچھ یہودی ہو گئی یا کچھ عیسائی ہو گئی یا پھر مسلمان ہو گئے. یہ 3 قومیں ملتی ہیں جن کا سلسلہ چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر کے مبعوث کیے گئے. اور دوسری بیوی سے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب تھا اسرائیل. یہاں سے یہ بنی اسرائیل ان کا لقب پڑا. یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. ان کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قرآن کریم میں پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور پھر وہ مصر کے بادشاہ بنے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک نکاح کیے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بیٹیاں، بہو اور داماد ملا کر کے قریب 90 آدمی تھے. اور یہ 90 آدمی پہنچے ہیں مصر کے اندر. وہاں بادشاہت کی ہے، لیکن یہ اقلیت میں تھے. اور جب اقلیت ہوتی ہے، قلیل ہوتے ہیں، کم لوگ ہوتے ہیں، تو مصر کا جو فرعون تھا اس نے اب کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ اقلیت ہے، ایک تحریک چلائی جائے. جیسے ہمارے ہندوستان میں یہ تحریکیں چلائی جاتی ہیں کہ یہ اقلیت ہے، ان کو اس تحریک کے ذریعے سے ختم کیا جائے. یہ مسلمان اقلیت میں شامل ہیں اور یہ اقلیت میں شامل ہیں، ان کو اس طرح سے ختم کیا جائے، ان کو اس طرح سے ختم، تحریکیں چلائی جاتی ہیں. ویسے ہی مصر کے فرعون نے، مصر میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن یہ وہ فرعون ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. فرعون نے مصر میں اقلیت سمجھ کر کے تحریک چلائی، یقتلون ابناءهم ویستحیون نساءهم، کہ ان کے لڑکوں کو، ان کے مردوں کو، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جائے، بچیوں کو زندہ رکھا جائے، تاکہ یہ ان کو اپنی لونڈی غلام بنا سکے یا یہ کہ اپنی نسل ان سے چلا سکے. یہ فرعون نے ایک تحریک چلائی جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا ایک بڑا طبقہ یوں کر کے ختم ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں ان کی پرورش کرائی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب چلے ہیں، اور فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دریا کے اندر غرق کر دیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تمہاری جو زمین ہے وہ ارض شام ہے، ملک شام جاؤ، وہاں جا کر کے جہاد کرو. جس کے جواب میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا، تاکہ ہم تو نہیں جائیں گے جہاد کرنے کے لیے، کہ تم چلے جاؤ، تمہارا رب چلا جائے. انہوں نے انکار کر دیا، جس کی سزا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک وادی تیہ میں سرگردہ پریشان اسی میں بھٹکتے رہے، جس کی اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو مبعوث فرمایا،
انہوں نے بنی اسرائیل پر محنت کی اور ان کو سمجھایا اور ان کو لے کر کے ملک شام آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا، اور بنی اسرائیل نے وہاں آ کر کے جہاد کیا۔ جب انہوں نے جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ترقی دی اور ان کو ایک مضبوط قوم بنا دیا۔ جو وقت کے نبی تھے انہوں نے ایک لشکر کو بھیجا، قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، اس کا جو جنرل بنایا، اس کا جو کمانڈر تھا وہ تھا طالوت، اور جو سامنے مقابلے پر تھا وہ تھا جالوت۔ اور اسی قافلے میں، اسی لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک نبی نہیں بنایا تھا۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا کہ طالوت کو کمانڈر کیوں بنایا گیا؟ کا غریب بھی ہے، کمالدار ہونا چاہیے، باصلاحیت ہونا چاہیے۔ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ یہ تندرست بھی ہیں صحت کے اعتبار سے، دوسرا علم میں تم سے زیادہ ہے، جنگ میں ماہر ہیں، اور کمانڈر کے پاس مال کا ہونا ضروری نہیں، وہ مالدار ہونا ضروری نہیں، بلکہ وہ بدن کے اعتبار سے طاقتور ہے اور ان کے پاس صلاحیت ہے، علم ہے، تم سے زیادہ اچھی طریقے سے لڑنا جانتے ہیں، اس لیے ان کو کمانڈر بنایا گیا۔ اب بنی اسرائیل کی ایک آزمائش آئی بیچ میں، کہ جب تم گزرو گے تو بیچ میں ایک دریا پڑے گا۔ بڑی نالائق قوم تھی بنی اسرائیل، بڑے نبی گزرے ہیں اس کے اندر، لیکن اپنے خرافات کی جو ان کے اندر جو مادہ تھا وہ ہر جگہ کچھ دنوں کے بعد ان سے ظاہر ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کو ڈالا کہ جب تم جاؤ گے تو راستے میں ایک دریا پڑے گا، اور دریا میں تمہیں پیاس لگے گی، شدت کی پیاس لگے گی، جو کسی کو پانی نہیں پینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا پانی نہیں پینا۔ طالوت نے اعلان کر دیا، کمانڈر جو تھے، کہ کسی کو پانی نہیں پینا ہے، اور جب وہاں سے دریا میں سے نکلے ہیں، اکثر بنی اسرائیل نے اس کا پانی پی لیا۔ جب پہنچے جالوت کے سامنے تو دیکھا کہ بڑی فوج ہے، اس سے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پانی پینے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی جو ان کے اوپر نحوست جو نازل ہوئی، وہ یہ کہ جنہوں نے پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، بہت بڑی فوج ہے اور بڑی بہادر ہے، کہا ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، لڑنے سے انکار کر دیا۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں، ہم اتنے سے لوگ بچے ہیں، ان سب نے انکار کر دیا، ہم نہیں لڑیں گے۔ لیکن یہ تقوی کی خاصیت ہے، یہ نیکی کی خاصیت ہے کہ وہ اس کو حوصلہ دیتی ہے۔ نیکی آدمی کو بہادر بناتی ہے اور گناہ آدمی کو بزدل بناتا ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مان کر کے پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا کہ اپنے کمانڈر سے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ پھر انہوں نے ان کو بھی سمجھایا، جو انکار کر رہے تھے لڑنے سے، ان کو بھی سمجھایا کہ بارہا دیکھا ہے کہ کم لوگ زیادہ لوگوں پر غالب آ جایا کرتے ہیں۔ بہرحال جنگ ہوئی، اور جنگ اتنی شدت کی تھی کہ سامنے اتنا بڑا لشکر تھا، ایسے موقع پر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میں تھوڑے دبلے پتلے لوگوں کو مار کر کے، کمزور لوگوں کو مار کر کے اپنے کمانڈر سے جا کر کے کہ میں نے 5-10 کا کو ختم کر دیا، میں نے ان کو مار دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے چنا جالوت کو، جو ان کا کمانڈر تھا، کہا میں اس سے مقابلہ کروں گا، میں اس کو ماروں گا۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم بھی کر دیا۔ تو جو پیغمبر تھے، جب صلاحیت حضرت داؤد علیہ السلام کی سامنے آئی تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور بنی اسرائیل کے کمانڈر اب داؤد علیہ السلام کو بنا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے دینے شروع کر دیے کہ وہ پرندوں کی گولیاں سمجھ لیا کرتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں ملائم موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دیے تھے، بادشاہ بنے، اور یہ بھی پرندوں کی آواز سمجھ لیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ انسان کے علاوہ جناتوں پر حکومت تھی، جانوروں پر حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اب تمہارا جو ملک ہے وہ ہے ملک شام، تمہیں وہاں جا کر کے رہنا۔ بنی اسرائیل کو وہاں سب کو ملک شام میں بھیج دیا گیا، کہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں سے بنی اسرائیل جا کر کے رہیں گے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب ایک جس کو لوگ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی اس کو تعمیر کیا، جس کو معبد سلیمانی کہہ سکتے ہیں کہ معبد سلیمانی کو تعمیر کیا۔ اب وہ کون سی جگہ تھی؟ کیا وہ فلسطین کے اندر جو مسجد ہے مسجد اقصی وہ تھی؟ مسجد اقصی کا جہاں تک تعلق ہے، راوی یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ